فتح پرتکالہ نکیال آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوٹن برطانیہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک آزاد نکیالوی اور ان کے دیگر فیملی ممبران کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دوران علالت اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا، آئیے جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ میں 3 تاریخ سے یہ جو خطرناک قسم کی بیماری کرونا وائرس ہے اس میں اور میرا چھوٹا بھائی فیملی مبتلا ہیں۔ میں سب سے پہلے فیس بک کے جو میرے فرینڈز ہیں، واٹس ایپ کے فرینڈز ہیں، میسنجز پہ جو میرے فرینڈز ہیں اور باقی جتنے بھی میرے دوست احباب نے مختلف ممالک سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، برطانیہ سے، پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، اسپین سے، جنہوں نے مجھے میسنجرز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے فون کر کے اس مشکل گھڑی میں میری حوصلہ افزائی کی اور میرے حوصلے کو بڑھایا، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ان تمام دوست احباب کو جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، میرے حوصلے کو بڑھایا اس مشکل وقت میں، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اور ان کے تمام خاندان کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھ۔ میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو شاید کسی کا نام رہ جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں اور جس قدر شدت سے یہ بیماری اٹیک کرتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، کہ مختلف قسم کی سمپٹمز، جسم اس قدر آپ کا درد کرنا شروع کر دے گا، ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس قدر شدید ہیڈیک ہوتی ہے، کف جو اتنی زیادہ کھانسی کی وجہ سے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور آپ تمام جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہم اس بیماری کو نارمل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے نہیں، لیکن میں چونکہ اس سے گزر رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ احتیاط نہ کرنا یہ خودکشی کے برابر ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سب سے جو آپ کے بہت قریبی رشتہ دار، جس میں آپ کی فیملی، آپ کا بال بچہ، آپ کے والدین، ان سے جب دور ہو جاتا ہے، بندہ آئسولیٹ ہوتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہی خاندان اس کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر پردیس کی زندگی میں آئے، نہ تو وہ آپ کو دیکھ سکیں گے، نہ آپ کے آخری دیدار کر سکیں گے، تو یہ سب سے بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ اس مشکل سے بچنے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حفاظتی تدابیر کو اپنائیں، اور جن ممالک میں حکومت جیسے جو آپ کو وہ حکم دے رہی ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ میں الحمدللہ، جس طرح ہم سب کو یقین ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے، اس پہ میرا بلیو ہے۔ اگر اس بیماری سے میری موت ایک لکھ دی گئی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اور ساتھ میں اس پیغام کے والے سے یہ بات بھی کہوں گا کہ انسان ہوتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر جتنے میرے دوست احباب ہیں دنیا کے اندر، جہاں مجھ سے بعض اوقات سیاسی طور پر کچھ ایسے نظریاتی طور پر بات ہو جاتی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہو تو میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ مجھے معاف کرنا اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس بیماری سے محفوظ ہوں، میرا خاندان محفوظ ہو،
اور یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے جب آپ کی بہت خاندان پاکستان آزاد کشمیر میں ہوتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں سعودی عرب والوں کا، دبئی والوں کا، آزاد کشمیر والوں کا، پاکستان والوں کا، برطانیہ والوں کا، میرے دوست احباب، بہت سارے ایسے دوست احباب جو میرے گھر میں آ کر میری مختلف انداز سے انہوں نے معاونت کی، میں ان کا بھی دل کی اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ربیع الاول کی مبارک مہینے کے صدقے، پیارے محبوب کی کالی کملی کے صدقے، کالی زلفوں کے صدقے، ہم سب انسانوں کو اس خطرناک قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے. میرے لیے دعا کرنا. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میں نے یعنی کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، چونکہ موت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. یہ میسج میں دینا بہتر سمجھا تھا. میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوئی اتنا سکیر نہیں ہوں، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بلیو کر لیا کہ موت اٹل ہے تو اس کے لیے بندے کو تیار ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے دوستوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے حوصلے کو بڑھایا، میری ہمت کو بڑھایا، مجھے باتوں میں جو ہے وہ مشغول رکھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات لائے. یہ بہت تکلیف دہ قسم کی بیماری ہے. میرے برطانیہ کے جو علماء کرام ہیں لوٹن کہ انہوں نے مجھے فون پر، میسج پر میری حوصلہ افزائی کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مختلف مکاتب فکر کے جو میرے دوست احباب ہیں سب کا دل کی اتھا گہرا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ملک، آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہو، ملک ولایت صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہر روز صبح مجھے میسج کرتے تھے. اور ایک دن مجھے کہا کہ آپ کبھی کبھار جواب نہیں دیتے، تو میں نے کہا اس کے بعد ہوگا. جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، یہ بڑا واقعہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد ہی مجھے یہ بیماری شروع ہوئی. داخل ہو گئے اور کسی نے لکھا کہ جی ان کو کورونا ہو گیا. تو فرائیڈے میں بس یہ نیوز دیکھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں نے ان کے میسج چیک کرنا شروع کی. اور آپ یقین کریں کہ ٹیوزڈے 11:45 رات کو 3 میسج نے مجھے کیے، جس میں انہوں نے خود لکھا کہ میں سنڈے سے ہاسپٹل میں کورونا وائرس سے داخل ہو گیا ہوں. تو میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ میرے پاس لکھا ہے ان کا ٹیوزڈے کے دن. اور پھر ایک اور میسج نے کیا کہ نبی پاک کے بارے میں، یہ مومنوں سے بھی کی جو جان ہے وہ پیاری ہے. اور پھر ایک اور انہوں نے، یہ 3 میسج لاسٹ انہوں نے مجھے کیے ٹیوزڈے اور فرائیڈے وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہر ایک انسان نے جانا ہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. اور پھر یہ گزارش کروں گا، کیونکہ میں اس بیماری سے گزر رہا ہوں، کہ آپ جتنی زیادہ ممکن ہو سکے اتنی احتیاط کریں.